سے آپ کے دلوں کو منور کر رہی تھی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد ادریس ہاشمی صاحب کے دوران خطاب مارس بزم میں تشریف لائے خطیب بے مثال وائز بکمال مجاہد اہل سنت اسبان مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی ندیم رضوی سیراوی صاحب رہنما طریقے لبیک پاکستان اور ان کے ساتھ جناب محترم عاشق مدینہ عاشق رسول بھائی عاطف صاحب تشریف لائے، وہ بھی طریقے لبیک پاکستان کے کارکن ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت علامہ جناب محمد ابرار صاحب تشریف لائے، وہ بھی طریقے لبیک پاکستان کے کارکن ہیں۔ انشاءاللہ العزیز چند لمحوں میں نے علامہ صاحب کے حوالے مائک کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ تمامی احباب سے گزارش کروں گا ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ آپ نے لبیک کے نعروں کے گونج میں نے مائک ان کے حوالے کرنا ہے۔ 2 سے 4 مصرے میں نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد علامہ صاحب کے حوالے مائک کروں گا۔ توجہ کیجئے گا، ہاتھ بلند کر کے لبیک لبیک کے نعرے لگانے ہیں۔ آقا اتو وار دیں گے دل تے اپنی جان، آقا اتو وار دیں گے دل تے اپنی جان، سندھی بلوچی نال پنجابی پاویں ہوجی خان، آقا دی ناموس سے یارو ساڑا دین ایمان، اس سلانل میرے یارو گونجے پاکستان، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاتھ بلند کر کے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، ہاتھ بلند کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا ہاتھ بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ٹوٹ جانے نے بینڈ تے باجے، ٹوٹ جانے نے ساز، سانو اپنے آقا اتے لوگوں بڑا اناد، کھول ذرا اندر دی اکھنوں پھر کھلن گے راز، او تسا ایک ممتاز نو مارے ہن سارے نے ممتاز، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا عشق چلے بازی لے گئے، کمر و عمر ترازی لے گئے، دنیا اتے بن گئے عبرت جیڑے ساڑا غازی لے گئے۔ جس کو سمجھ آئیے ہاتھ بلند کی لے سبحان اللہ۔ دنیا اتے بن گئے عبرت جیڑے ساڑا غازی لے گئے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی خطیب بے مثال وائز بکمال حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوی صاحب تشریف لائیں، اپنے نورانی بیان سے ہماری قلوب و اذہان کو منور کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم من سب نبیا فاقتلوہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام. کافی دیر سے آپ احباب مسجد شریف کے اندر موجود ہیں. میں بالکل کبھی بھی اس چیز کی حمایت نہیں کرتا کہ لوگ محفل میں آ کر تو پھر بالکل تنگ ہو کے جائیں. ایک دو نعتیں ہوں، ایک خوبصورت خطاب ہو تاکہ وہ سارے آسانی سے سن بھی سکیں، عزم بھی کر سکیں اور اس پہ عمل بھی کر سکیں. برکف یہ جو آپ زیادہ دیر بیٹھے ہیں یہ آتے ہیں وہی جن کو نہیں. میں تقریر لمبی چوڑی نہیں کرنی، سر بھی تسے سنی کندی ہے، بالکل میاں صاحب نے شعر بھی سنے، دیگر اشعار بھی وقتاً فوقتاً سارے سننے رہے ہو. بالکل مختصر وقت میں چکے زور نے نماز نہ ٹائم بھی قریب ہے بلکہ ہو ہی چکیا. مختصر چند گلاں ہو سن لیکن ایک گلاں بالکل جاگنے لوکاں وچ. تسی بڑی ماشاءاللہ خوبصورت جگہ بسنے ہو، خوبصورت لوگ ہو، صاحب علم ہو، لیکن اس گل سارے کی پتہ ہے کہ گڈی بھی پیٹرول ہو گئے تو گڈی ٹرنی تو سے پیٹرول پانا صرف سبحان اللہ نا. اتنا کم پیٹرول ہوگا تو تھلے تک ہی نہیں لینی، اتنی مشکل نال میں ہوتے آیا. اچھا خود سبحان اللہ. درود پاک جب بھی پڑھنے کا موقع ملے تو اس یقین کے ساتھ پڑھا کریں کہ ہم کسی علاقے کے چودھری، راجے یا سردار کی ذات پر درود نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم درود اس کی ذات پر پڑھ رہے ہیں جو اللہ کا حبیب ہے، جو نبیوں کا سلطان ہے. ہم درود و سلام اس نبی کی ذات طیبہ پر پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے زمین و آسمان بنے. باقی معاملات میں ہم نہیں شرماتے، درود پاک کا وقت آتا ہے تو ہم شرما جاتے ہیں. میں کہوں کہ کسی کو آتا نہیں ہے یہ تو سراسر غلط کر لی، چونکہ آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. سب کو درود آتا ہے، جب بھی پڑھے تو محبت کے ساتھ پڑھا کرے. کیوں؟ پتہ ہے ہر بندے نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں پر رخ مصطفیٰ کا دیدار بھی کرنا ہے. تھوڑا جا آواز کھل چھوڑو اس کا. ماشاءاللہ بہت اچھا ساؤنڈ چل رہا ہے، اللہ سلامت رکھے. چونکہ ایام ایسے ہیں کہ لگاتار دن رات بہت اچھا. مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، حضور کے رخ کا دیدار کرنا ہے، میرے آقا کو پہچان کر بتانا ہے یہ وہی نبی ہیں جن کی عزت کے میں نعرے لگاتا تھا. کب پتہ ہے یہ کیسے ممکن ہوگا؟ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبلہ امیر المجاہدین ہر تقریر میں کہتے تھے کہ آج لے ان کی پناہ. قبر جانا من ربو کا جواب چاہی دیتا پھر بھی گل بڑھن نہیں لگی، ماں دینو کا جواب چاہی دیتا پھر بھی گل نہیں بڑھن لگی. تیسرا سوال ہو سی جس تے سانو جے جواب ٹھیک ہو سی تے گل بڑھ سی نہیں تے قبر وچ بھی مایوسی ہے. دو باتوں سے دونوں سوالوں سے بات بننے والی نہیں ہے. تیسرا سوال ہوگا دس ہوئے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اوے پانا کے گاؤں میں رہنے والے بول یہ جو ہستی تیرے سامنے ہے دنیا کے اندر محمد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اچھا بول سبحان اللہ. کہا بات کب بنے گی؟
قبر میں، اور غور کریں اگر قبر میں حضور رخ پھیر دیں تو پھیر بھی تو سکتے ہیں نا، اگر رخ حضور نے پھیر دیا تو کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نے پیار کرو پھر تہاڈی قبر جانا ہے تو مدینے نہ بادشاہ جانا ہے۔ پیار، اور پھر اس حضور کے پیار کے لیے دلیلیں نہیں ہوتی۔ بابا جی کہتے تھے ہوئے اور اس جو ویسی رہ گئے کہ نبی نال پیار تو اس واسطے بھی دلیلہ منگا، حضور نال پیار واسطے دلیلہ نہیں ہوڑیاں۔ کملی والے نال پیار کرو کہ انے محبت کرو، میرا مال قربان، میرے بچے قربان، میرا گھر قربان، میری عزت قربان، اس لیے کہ کائنات کی جتنی بہاریں ہیں میرے نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنے بندوں سے پیار ہے، ذکر کے لیے درود کے لیے میں رب کافی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ خود آنا ان اللہ و ملائکہ، میں رب ہوئی تو حضور کی ذات پر درود پہ چڑھایا۔ توجہ رکھو، جس طرح ذکر اللہ آپ کرے کیا اس کا ذکر کم ہو سکتا ہے؟ تو یا اللہ جدو کم نہیں تو اسے کی کیوں چنے آئے؟ فرمایا صرف تم کو نہیں، میں نے اپنے بعد ذکر مصطفیٰ کے لیے، درود و سلام کے لیے ملائکہ کو چنا۔ میں اور میرے ملائکہ اپنے حبیب کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا اللہ تو کافی نہ تھا، کافی تو ہوں، پر کروں کیا کہ مجھے رب کو اپنے بندوں سے پیار ہے، مجھے تم سے پیار ہے۔ کتنا پیار ہے؟ ایک گناہ میرا ماں پیو بیکھے تے دے دے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا اللہ بیکھے پردے پاون والا۔ فرمایا وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر فرمایا مجھے تمہاری قبر کا بھی خیال ہے، پل صراط کا بھی خیال ہے، میزان عمل کا بھی خیال ہے، شفاعت مصطفیٰ کا بھی خیال ہے۔ اس لیے میں نے کہا ایمان والو درود و سلام پڑھنا تمہاری ڈیوٹی ہے، تمہاری قبر جانے حشر جانے یہ مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے۔ لیکن پڑھو، اس وقت گل نہیں بن لگی کہ اس وقت سیاہ جی اس طرح کہا نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج لے۔ کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی نا، پچھلی امتیں تو ان کی شکلیں بدلی ہو جاتی تھی، بگڑ جاتی تھی، کوئی سور کوئی بندر، تو کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ لیکن چوری ہمارے اندر، زنا ہمارے اندر، شراب ہمارے اندر، جوا ہمارے اندر، ماں باپ کا نافرمان ہمارے اندر، حضور کی عزت کی بات آئے تو دروازے سارے پکی کونڈیاں لگا کے اندر چھپ جاتے ہیں۔ یا اللہ اتنے جرم ہونے کے باوجود ہر قسم کا گناہ ہے پھر بھی شکلیں نہیں بدلی، وجہ کیا ہے؟ تو آواز ہے بندو میں تمہارے گناہ دیکھوں یا تمہارا محمد کے ساتھ رشتہ دیکھوں؟ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود جو بچے ہیں نا یہ حضور کی نسبت کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی سے محبت کو جب درود پڑھا جائے تو پھر عاشق پتہ ہے کس طرح کہا حضور کا ذکر ہو، رب کا ذکر ہو تو اس انداز میں ذکر کرو کہ دیکھنے والا آپ کو پاگل کہے تو آپ اس کے لیے کہو ثم آمین، کہ تو نے مجھے نبی کے ذکر کے لیے پاگل کہا ہے۔ جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ باباد بلند درود پاک پڑھ لیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ایک شعر میں عرض کر دیتا ہوں چونکہ آپ نے بڑے سنے ہیں، لیکن ایک شعر محبت کے ساتھ میری اور آپ کی زندگی کی جو رونقیں ہیں نا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اصل نوکری نہ اصل کار نہیں چلنے، یہ گل بھی چور ہے۔ جو ہماری عزتیں بچی ہیں یہ ہماری برادری کی وجہ سے نہیں ہے، صرف گل بھی چور ہے، یہ سب صدقہ میرے میں نہیں ہے۔ ہماری رونقیں زندگی کی، ہماری باریں، یہ سب حضور کا صدقہ ہے یا نہیں؟ اچھی آواز رکھو بے شک، تو پھر سنو شاعر کیا شاعر کہتا ہے کہ رونقیں زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونقیں زندگی
ہے آپ تھک گئے ہوں گے کیونکہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. میں رات کو پروگرام کر کے 2:30 بجے اپنے گھر پہنچا تھا روات, اور پھر صبح اٹھ کے یہ سفر ہے. یہ حضور کے ذکر کے لیے اللہ جسے چنتا ہے وہی آتا ہے, تسی آپ نہیں آئے ہو. قبلہ عرض کر رہے تھے, تقریر کے اندر کہہ رہے تھے کہ صحابہ نے میلاد, لیکن صحابہ بعد ایک گل ہے, اللہ تعالیٰ سب سے پہلے خود میلاد کیتا اور پھر میلاد آستے اللہ تعالیٰ ایمان آلے کی چنیا. کوئی وجہ نہیں, جس کے گھر میں پتر پیدا ہو دیکھے وہی تقسیم کرتا ہے نا. بھائی میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو, آپ کو کوئی آکے کہ وہ جو مؤمنین اور احسان مومنوں پہ ہوا ہے. جب تک کائنات میں مومن زندہ ہے وہ میرے نبی کا میلاد کرتے رہیں گے. شرط یہ مومن, ہر بندے کے بس کی بات نہیں. جس کے گھر خوشی آتی ہے خوش, بولو بولو خوش وہی ہوتا ہے. کوئی بحث نہیں ہے سانو سرکار چنگے لگنے سارا کچھ حضور نہیں وجہ ہوتا ہے, تو بس اسی حضور نے ذکر جو مصروف ہے اگر ختم ہے. اس واسطے بالکل آپ یہاں خود نہیں آئے ہیں, آپ کو بلایا گیا ہے. میرے آقا کی محفل میں بندہ بالکل نہ ارادہ رکھتے ہوئے بھی چلا جائے تو کہیں میں گیا تو نہیں گیا. جو نہیں آیا وہ اپنے نصیب پہ انا للہ کرے. تم جو آئے ہو تمہیں خود نہیں آئے, تمہیں مدینے والے نے گھروں سے کھینچ کر مسجد میں لا کر یہ بتایا ہے میرا ہو غلام اور گھر میں رہے. آتے ہیں وہی جن کو سرکار, بولو سرکار, اس لیے خود نہیں آئے ہو. جب بلایا نبی نے ہے تو پھر نبی نے وفا کرو, اونچا ہو سبحان اللہ. یہ شعر اللہ کرے میں پورا کر سکوں. سارے احباب میرے ساتھ مل کے پڑھیے. شاعر کہتا ہے کہ رونقے زندگی جی آپ ہیں, آپ ہیں رونقے زندگی آپ ہیں. جس کی زندگی کی رونق میرے کملی والے کی وجہ سے ہے وہ محبت کا اظہار کر کے پڑے گا. رونقے زندگی آپ ہیں, رونقے زندگی, رونقے زندگی آپ ہیں, آپ ہیں. میری ساری خوشی آپ ہیں, آپ ہیں میری ساری خوشی. جی بسم اللہ. میری ساری خوشی حمد و ثنا. سٹیج پہ جلوہ گر علماء کرام اور بالخصوص آپ کے لیے خوشبختی ہے کہ میرے ساتھ غازی ملت اسلامیہ غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے بیٹی بھائی آپ کے ساتھ جیل کے اندر بڑا وقت گزارنے والی شخصیت, اور آپ کے ساتھ نوکری میں بھی ساتھ رہے عزت مآب جناب بھائی محمد شہین صاحب قادری, آپ بھی تشریف فرما ہیں. اور دیگر علماء محفل کے اندر اگر کوئی سید زادہ بیٹھا ہے تو سادات کرام, بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, آج کی یہ بزم جو کہ یہاں کی تنظیم اہل سنت پانا کے زیر اہتمام اس خوبصورت مسجد میں انعقاد پذیر ہے. بہت سارے نام لکھے ہیں لیکن وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. تقریر سن لی آپ نے, شعر بھی آپ نے سنے ہیں, میں بھی ایک شعر پڑھ چھوڑے ہیں. اب میں صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ منبر پر بیٹھنے والے کا حق کیا ہے اور محفل میں آ کر سننے والے کا حق کیا ہے. گلہ حسن ذرا کڑوی ہے لیکن قرآن حدیث کو باہر نہیں. لوگ نہ رکھو سبحان اللہ. بالکل مختصر وقت ہوگا لیکن توجہ پوری. میرا رب اعلان فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. فرمایا یہ جو تمہارا نبی ہے نا, نبی ایسے نہیں پانا والوں, میں آپ کی تاریخ میں نے بھی کچھ سنی ہے کہ بڑے عشق والے لوگ ہیں, نام بھی سنی ہو
اگر مسجد میں ہے تو یہ عشق ہے تو کبھی تو آئے. اس واسطے سبحان اللہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ اللہ کی توحید ہے. یا اللہ تو پاک ہے. اللہ ہے نا پاک. تو اس بات میں کوئی شک ہے نہیں ہے تو سارے اچھی آواز میں اتفاق ہو اللہ تو پاک ہے. بولو سبحان اللہ. ابھی آیت کا ترجمہ سنیے گا. میرے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اللہ فرماتا ہے لوگوں یہ جو اللہ کا حبیب ہے, یہ جو آمینہ کا لال ہے, یہ جو ختم نبوت کا تاج پہن کر آیا ہے, یہ کوئی عام نبی نہیں ہے. یہ زمین بنی مصطفیٰ کا صدقہ, یہ آسمان بنا مصطفیٰ کا صدقہ. اللہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. لوگوں یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے. جانوں سے بھی زیادہ تمہارے بولو تمہارے قریب. اچھا اور انصاف کرو, پڑھنا ہے میں نے قرآن, بالکل سیاسی جلسہ کرنے نہیں آیا. آپ کو اللہ کے قرآن سے اور حضور کے حدیث سے کچھ سمجھانے آیا ہوں کہ جو ہمارے اوپر غفلت کی چادر ہے. ابھی یہ میں آیت کی تشریح کرنے سے پہلے ایک بات بتاؤں, یہ لبیک یا رسول اللہ سیاسی نعرہ نہیں ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں کسی اور جماعت سے وہ یہ نعرہ لگاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں یا نیچے مڑ جاتے ہیں, اور یار میں نے نعرہ لگایا تو لوگ کہیں گے اے بھی ٹر گیا. ایسا ذہن بن چکا ہے. یہ بالکل سیاسی نعرہ نہیں ہے, یہ شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ. ذوق سے ہے نا آپ کے اندر, ذوق سے کہیں سبحان اللہ. یہ ابو بکر کا نعرہ ہے, یہ عمر و عثمان کا نعرہ ہے, یہ علی کا نعرہ ہے. سیاسی نہیں, صرف اتنا ضرور کہوں گا اللہ مرد مجاہد امیر المجاہدین کی قبر پہ رحمتوں کا نزول فرمائے کہ اس نعرے کو سنی بھول چکا تھا, میرا بابا یاد کروا گیا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ ایک منٹ, میں یہ آپ نعرہ لگائیں گے لیکن میں ایک بات سمجھا دوں. اس لیے یہ صدیق کا نعرہ ہے. کس کا ہے؟ سارے بولو. یہ حضرت عمر کا نعرہ ہے. کس کا؟ عمر کا. یہ عثمان کا ہے. مولا علی کا ہے. حضور نے 4 11 سمیت حضور نے سارے 11 کا نعرہ ہے. حضور نے 55 پاک کا ہی نعرہ ہے. اچھا کہتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے کیونکہ مسلم میں لکھا ہے, بخاری میں لکھا ہے, لیکن یہ ہاتھ چوانے ہو نا ایک کتنے لکھا ہے. دیکھو نا اسی دل وچ لا چھوڑ دے, ہاتھ چاہنے تو بغیر دے لانے ہیں, لیکن ہاتھ چاہنے ضروری ہے. میں کہہ بہت ضروری ہے, پتہ ہے کیوں؟ قیامت نہ دن ہو سی زبانہ حسن خاموش. توجہ پانا والوں, مجھے تقریر آئی نہیں ہے. ایک تو انہیں نا تقریر آئی ہے, ادھر ادھر نہیں ہماری بندہ کا تقریر پوری کرا نہیں آئی نہیں. یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے. اے اتنا سفر جڑا بنو اوپر آیا, یقین مانو کلمہ تو اسی پڑھنے رہنے ہیں لیکن آج میں زیادہ پڑھے ہیں. جو ہے اس لیے پھر آپ بھی تو محبت کا اظہار کریں تاکہ پتہ چلے اتنی بلندی پہ رہنے والے نبی کے ذکر کے لیے کتنے بلند ہیں. ذوق سے کہیں گے سبحان اللہ. بالکل اس میں کنجوسی نہیں. کہا قیامت کا دن ہو سی زبانہ حسن خاموش. کوئی قصہ کہانی میں آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا, میں آپ کو قرآن سناؤں گا لیکن لطف آنا چاہیے. بالکل نو ڈیمانڈ اور نو آپ کا پیسہ, لیکن سبحان اللہ نہیں آواز نہ آوے تو پھر تے بھی شک ہوتی ہے. لوگ اللہ نے بارے کتنی ڈما ڈولے, یہ تو بالکل گل نہ بھی چنگی لگے پھر بھی کہو میرا رب بڑا سونا ہے, رب بڑا پاک ہے, رب بڑا بلند ہے. اور اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سنیے, کہا زبان ہوگی بند قیامت کے دن, ہمارے جسم کے سارے حصوں سے اللہ کی بارگاہ میں سوال ہوگا. پوچھا جائے گا اوے فلاں بندے کے پاؤں بول, توجہ میری طرف رکھنا, بول تیرے ساتھ یہ کیا کرتا تھا. تو کسی کا پاؤں کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ چل کے چوری کرتا تھا, اور کسی کا پاؤں کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ چل کے مسجد میں نماز پڑھتا تھا. زبان نہیں بولے گی. آنکھیں, کوئی کہے گا یا اللہ, یہ آنکھیں کہیں گی یا اللہ یہ مجھے بے حیائی کی طرف اٹھاتا تھا,
اور کوئی آنکھ کہے گی یا اللہ میں جب بھی اٹھتی تھی یا اللہ کے قرآن کے لیے یہ اٹھاتا تھا یا نبی کے فرمان کے لیے اٹھاتا تھا. اسی طرح سارے حصے لیکن جدو ہتھاں دی واری آسی نا ہتھاں نہیں اللہ پوچھتی ہوئے فلانے ہتھا اے شہید قادری صاحب تو لبا قد کسی نے نہیں ہونے لگا. پوچھا جائے گا دس ہوئے فلاں کے ہاتھ تو کیا کرتا تھا؟ تو میں چاہتا ہوں قیامت کا دن ہو ہمارے ہاتھوں سے سوال ہو تو یہ جواب نہ آئے کہ یہ ہاتھ کسی پہ ظلم کرتے تھے بلکہ یہ جواب آئے یا اللہ ہاتھ تو نے دیا نبی کی عزت کے لیے بالکل شرم سے نکل کر محبت رسول میں ڈوب کر یہ بندہ ہاتھ اٹھا کے یہ کہتا تھا لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا سچا کے بولو لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اس لیے یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے بالکل جہاں پر آپ ہیں آپ وہیں رہیں کوئی دعوت بھی نہیں ہے. یہ حضور کے ذکر کے لیے ختم نبوت کے لیے یہ چنے جاتے ہیں بندے جنہیں اللہ چن لیتا ہے انہیں اللہ بلند کر دیتا ہے. ذوق سے کہیں گے سبحان اللہ. اچھا ان توجہ فرمایا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں کسی مولوی کا قول نہیں میرے رب کا قرآن ہے. ذوق سے کہیں سبحان اللہ. یا اللہ پھر فرمایا جو ہے نا بندے کی جان اس لیے بڑی اہمیت ہے. ہر بندے کی جان کی بڑی اہمیت ہے. یا اللہ میری جان کی اگر اہمیت ہے تو میں کیا کروں؟ فرمایا اپنی جان کا خیال رکھ اپنی جان اپنے بدن کا خیال رکھ کہ ہر موڑ پہ اپنی جان کو بچانا یہ فرض ہے. اچھا اپنی گالی پھر بھی سبحان اللہ نہیں ہر کسی کے لیے. دیکھیں بھئی ایک بندہ جناب 20 کلو وزن چاہی سکنا ہے اور جناب 50 کلو چاہے تے جانی نال زیادتی ہے یا نہیں؟ اور میں اپنی جان کو بچا کہ جان بچانا بندہ مومن پر کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ اس طرح مطلب ہے نہیں کہ کل ہے تو تسی کمیں تے بھی نہ جاؤ کیا سی کر بھئی رسا جان بچانا فرض ہے. آج کل جناب بڑے رولے وہ کرنا ہے لیکن اکچرا نہ ہو. جان بچانا فرض ہے. اچھا کتنی اہمیت ہے جان کی؟ فرمایا اگر تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرے سند یافتہ ڈاکٹر لکھ کر دے وضو کرنے سے تیری جان چلی جائے گی تو حکم یہ تیمم کر لے. اچھا پھر اگر نماز پڑھ رہا ہے تو رکوع سجود سے تجھے تکلیف ہو جائے گی تو مر جائے گا تو حکم یہ ہے جان بچا نماز کو چھوڑ. نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے منکر نہ ہو نماز کا لیکن اس وقت نماز کو چھوڑنے کا حکم ہے. روزہ ہے نا فرض ہے یا نہیں لیکن بیمار آپ سے چھوٹ ہے یا نہیں؟ کیوں کہ بیمار روزہ رکھسی تو اور مرض بڑھ سی تو مری جاتی. فرمایا بیمار روزے کو چھوڑ دے جان کو بچا. آجی آج کرتے ہوئے جان کو خطرہ ہے تو آج کو چھوڑ دے جان کو بچا. اس لیے کہ بندہ مومن کے ذمہ ہے یہ رب نے جو جان دی اسے بچاؤ. توجہ کریں میری تیری جان کی کتنی اہمیت ہے کتنی اہمیت. نماز بھی چھوڑنے کا حکم ہے. یہ منبر پہ بیٹھ کر چولا نہ مارنا پیا بڑی ذمہ داری نہ گل کرنا ہے. نماز چھوڑنے کا حکم ہے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے جان بچاؤ یہ فرض ہے. لیکن ایک مقام ایسا ہے یہ سب سے نہیں داد لینا چاہتا پھر پہلے محبت داد دیں گے. کہا ایک مقام ایسا ہے ایک ہستی ایسی ہے ایک شخصیت ایسی ہے ایک منصب ایسا ہے. کہا وہ کون سا؟ کہا میرے نبی کی ذات میرے نبی کی عزت میرے نبی کی ناموس میرے نبی کی ختم نبوت. فرمایا جب حضور کی عزت کی بات آئے تو پھر بندہ مومن کے ذمہ جان بچانا فرض نہیں بلکہ نبی کے لیے جان کو قربان کر دینا فرض ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
نماز پڑھنے نال جانی کی خطرہ تو نماز چھوڑی سکنے ہو ایک سیاسی گل ہے اچھا ہوں اس قرآن کی آیت کی تشریح بھی ممبر پر کرنے سے مولوی کی جنا ہونا چاہیے کمیٹیاں نہیں کرن دینی اور یہ تو اللہ کا قرآن ہے نہیں یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے میرے اللہ کا قرآن کہتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم یہ سب کے لیے بات نہیں ہے فقط رب ذوالجلال نے نبی کی عزت کے لیے کملی والے کی ناموس کے لیے حضور کی عزت کے لیے میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے صرف مومن کو چنا ہے صرف مومن کو ایمان والے جان اپنی بچا تو اڑے تے فرض ہے لیکن نبی کی عزت کی بات آئے تو جان بچانی نہیں ہے نبی کے لیے جان دے یہ تجھ پہ فرض ہے ایسی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی اس لیے کہ ممبر پر بھئی میاں صاحب را شعر اور لوگ بھی ماشاءاللہ بالکل یہ اس طرف تو توجہ نہیں ہوتی لیکن لوگ بھی کہتے ہیں میاں صاحب را شعر پڑھو ہوئے تو اسی بھی کچھ خدمت کرو میاں صاحب نے شعر روحانی غذا ہے ہونا چاہیے لیکن یہ رہا اگر میاں صاحب نے شعر کی تشریح بھی تو ہونی چاہیے آپ فرماتے ہیں کہ قدر نبی دار ہوئے ایک ہی جان اچھا بولو سبحان اللہ بات ہو ریاست مدینہ کی اور ریاست مدینہ میں میرے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو اور بندہ اپنی پارٹی کو لے کر بیٹھ جائے میں نے کہا پارٹیاں اپنی اپنی لیکن جب نبی کی بات آئے تو پھر پارٹی نہیں کملی والے کے لیے نون لیگ والا بھی حاضر ہے پی ٹی آئی والا بھی حاضر ہے پی پی والا بھی حاضر ہے اور ہر کوئی یہ کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب گوارا کروں میں یہ حضور ایک بالکل نہیں کہ لبیک کچھ بندہ اسی سے پیار دیکھیں نا دوسری جماعت کے اندر بھی کیا پتہ کتنے لوگ ایسے پیارے ہوں کسی کو ماں باپ کی ٹینشن ہو وقتی طور پہ کسی کو برادری کی ٹینشن ہو لیکن دلوں کے اندر میرے نبی کا عشق یہ ہونا نہیں مقامی حکومت میں وزراء اندر بھی آتے تھے جڑے آنے کاش اسی بھی لبیک کچھ ہوا کیوں ان کا منصب دنیا دار کو خوش کرنا نہیں ہے مدینے کے چاند کو خوش کرنا ہے ان کا منصب تخت و تاج نہیں ہے بلکہ حضور کی شریعت کا نفاذ ہے ان کا منصب سیٹ اور شہرت نہیں ہے ان کا منصب یہ ہے کہ ملک بنا نبی کے نام پر اور اس ملک میں نظام بھی آئے محمد عربی والا آواز آئے زندہ آباد زندہ آباد پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پورے ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ پورے ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا میاں صاحب نے شعر اور اس شعر کی وضاحت دیکھو آپ آخنے کے فرماتے ہیں قدر نبی دار ہوئے ایک ہی جانن دنیا دار کمیلے تے قدر نبی دا جانن والے سو گئے فچی مدینے تے قدر پڑی دا آئے رومی کشمیر قدر پڑی دا اوے مچھلی جانے چبول سبحان اللہ تے جانے مرغابی اور قدر نبی دا میرا اللہ جانے تے یا جاننے اصحابی سب سے کہیے سبحان اللہ اس لیے جو جہاں پہ ہے وہ رہے لیکن جب نبی کی عزت کی بات آئے
تو حضور کی عزت کے لیے گھر سے نکلنا، جان کو پیش کرنا، کردار کو پیش کرنا، مال دولت کو پیش کرنا مومن کے ذمہ کیا ہے؟ اتنا ڈیلا نے یا پھر شک ہے تو پھر سوال کرو کہ قرآن اچ نہیں ہے تو جے یہی گلی تو پھر اچھی آواز نہ رکھو، حضور کے نام پر جان کو قربان کرنا مومن کے ذمہ کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ فرض ہے۔ اس لیے جب بھی حضور کی عزت کی بات آئی تو نکلو گے سارے ہو انشاءاللہ۔ تو کیوں؟ پتہ ہے اس لیے کہ ہماری جان پہ ہم سے زیادہ حق مدینے کے چاند کا ہے، اور صرف کلمہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس سے بات نہیں بنی۔ بھائی ناموس رسالت پہ پہلا میں سیاست سے نکل کے بات کر رہا ہوں اور آپ کی سیاسی پردہ ہٹا کے بات کریں، غور کریں یار ناموس رسالت پہ پہرا دینے سے رب دیتا کتنا ہے؟ بابا خاتم رضوی معذور ٹنگا کوئی نہیں، پوری پولیس گولیاں چلنی پئیاں، شل برسنے پہ، کارکن کٹر ہونے پہ، بالکل آپ شہید ہو گئے، لاشیں سامنے پڑے ہیں، پھر بھی بابا ڈولا نہیں، توجہ نہیں کی، پھر بھی بابا بدلا نہیں، پھر بھی بابے کے اندر لچک نہیں آئی، بابا جی لچک پیدا کرو نہیں کہ سارے مر جان گے، تو نہ جواب دیتا رب کعبہ دی قسم ہویا سائیں زندگیاں رکھیاں ہی کملی والے واسطے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد وقت نہیں ہے۔ اگر کچھ نہ ہوتا نا، میں نے کہا سیاست کی چادر اٹھا کر 48 گھنٹے جنازہ پڑا ہے، برف بھی کول نہیں پھر بھی خوشبو ہے، غلط کوئی ہے نا؟ دیکھیں بندہ مر جائے ناک میں اور کان میں روئی ڈالتے ہیں یا نہیں، خون بھی کوئی روئی نہیں ہے۔ اس تو بھی ہٹ جاؤ، مینار پاکستان صرف نہیں پورے لاہور ایک معذور بندے کے جنازے کے اندر اتنی دنیا کا آ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے جو تاجدار گولڑا کہہ کے گئے کہ جو حضور کی عزت پہ حضور کی ناموس کے لیے جو بھی نکلے، چاہے مولوی ہو، چاہے پیر ہو، چاہے علاقے کا کوئی راجہ ہو، مہاراجہ ہو، سلطن ہو، عباسی ہو، جو ختم نبوت کے لیے نکلتا ہے اس کی پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور لوگوں اگر پشت پہ رسول اللہ کا ہاتھ نہ ہو تو پھر جنازے اتنے بڑے نہیں ہوتے۔ تم نے وہ جنازے بھی نہیں دیکھے کہ ملک کا صدر ہونے کے بعد کوئی یہ میں تنزیہ بات نہیں کرتا، صدر ہونے کے باوجود جنازہ ہویا، سردار اپنا صدر تھی جڑا ممنون حسین 5 بندیاں جنازہ پڑھے ملک میں صدر ہے، ادھر تک ہو ایک معذور بندے نے جنازے جتنے لوگ کیوں آئے؟ فرمایا اس لیے آئے جو نبی کی بات کرتا ہے نا اس کے چرچے آسمان پہ بھی ہوتے ہیں زمین پہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بندے کے اندر اپنا کمال نہیں ہوتا، جو نبی کی باتیں کرے اللہ فرماتا ہے آسمان والوں تم بھی سارے اس سے راضی ہو جاؤ اور دنیا والوں کے دلوں کے اندر بھی میں اس کا پیار ڈالوں گا، پھر دنیا والے بھی اس سے پیار کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنی بات نہیں کرتا، وہ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتا ہے۔ کلمہ صرف کلمہ پڑھنا قبلہ کمال نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول۔ پتہ ہے ہم نے ساری زندگی میلاد کے چاول کھائے لیکن میلاد کا مقصد ہم نہیں سمجھے اور نہ ہی سمجھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی مولوی آتا ہے۔ یہ اکثر تسی آنے ہونے نا لوگ آخرے جے مولوی لنگے نا پار کوئی سراتوں تے آسی آئے دوڑی تے لنگ سا تسی ٹھیک آخرے ہو، میں آپ کی تائید کرتا یہ ہماری کمزوری ہے۔ اگر ہمارے سینے کے اندر عشق رسول نہیں ہے تو یہ ہماری کمزوری ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے حق بیان نہیں کرتے۔ اب سنیے کا وقت میرے پاس تھوڑا ہے، کلمہ پڑھنا کمال نہیں، کلمہ پڑھ کر اس پر پہرا دینا کمال ہے۔ یہ میری بالکل آخری حدیث پاک اور اس پہ پوری توجہ دینا، کلمہ پڑھنا کمال نہیں ہے، کلمہ پڑھ کر کلمے پہ پہرا دینا کمال ہے۔ پہرا کیا ہے؟ کلمے کے 2 جز ہیں، پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا جز ہے محمد رسول اللہ۔ نہ اللہ کی توحید پہ بھی پہرا دو، نبی کی رسالت پہ بھی پہرا دو۔ اب پہرا کیسا؟ بس یہ حدیث اور گفتگو ختم۔ حضور کے ایک صحابی ہے، نام ہے عمار بن یاسر، توجہ ہے،
یہ حدیث پاک سیاستہ کی ساری کتابوں میں موجود ہے، یہاں سے مرضی اٹھائے پڑھیں اس کو۔ آپ نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا، یوں ایک دن گھر سے نکلے، میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو حضور کا چہرہ دیکھتے ہی نا کملی والے کی بارگاہ میں جانے کا دل آ گیا۔ اگر انہیں پانا لے ہو بالکل محبت کا اظہار کرو تاکہ گھر ختم کر، اور میں بالکل آخری حدیث ہے، میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو دل میں خیال آیا کہ اگر محمد جھوٹا ہے تو پھر چہرے میں اتنی چمک آئے بولے نہیں آخر اسوار، دل نے کہا کلمہ پڑھ لے، پھر خیال رک گئے۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے دن پھر نبی کو دیکھا، حضور کی چمکتی ہوئی زلفیں، اے وہ انجلی نوچہ بولو سبحان اللہ، اوہ عہدہ روتے پانا کوئی تولے کیڑا اگی ریس کرے اور جیدے موگ چورپی بولے۔ ہمارے بھی آخر کرتے چمکتا چہرہ، چمکتی ہوئی زلفیں، پیارا قد، توجہ میری طرف رکھیں، تو دل آ گیا کہ نبی کا کلمہ پڑھ لو، سیاہی ہے، دل آ گیا کلمہ پڑھ لو، تو آپ نے نہ باپ سے پوچھا، نہ ماں سے پوچھا، نہ رشتہ داروں سے پوچھا، نہ برادری سے پوچھا، نہ قبیلے سے پوچھا، نبی سے پیار ہو گیا تو نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا یہاں آپ نے آگے یوں کرو، کلمہ پڑھا نہیں، مصطفیٰ کی نظر نے قبول کیا تو کلمہ پڑھا دیا۔ کیونکہ پڑھنا اگر ہوتا تو ابو جہل دیکھے نا، پگ بھی بڑی، شملہ بڑا، برادری بڑی، مکے کا رہنے والا، بڑا چودھری، بڑا لینڈ لارڈ، سارا کچھ ہے، لیکن میرے نبی کی نظر نے قبول نہیں کیا نا تو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ ادھر مقابلے میں حبشہ کا بلال دیکھو، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، بڑے دور کا رہنے والا، پردیسی ہے، لیکن نبی سے پیار کیا، حضور کی نگاہ نے بلال کو قبول کیا، ابو جہل کو رد کیا تو جہنم کا ایندھن بن گیا، بلال کو قبول کیا تو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا۔ ذوق سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ صرف عمار بن یاسر نے کلمہ پڑھا نہیں، مدینے والے نے پڑھا دیا۔ ہائے ہائے، مدینے والے نے چنا، یہ حدیث ہے، توجہ رکھنا۔ اچھا جب کلمہ پڑھ لیا نا اب انہوں نے پہرا دیا۔ ایک گل ضروری ہے، جو ہم کلمہ پڑھ کے میلاد کر کے چاول کھا کے 11ویں 12ویں سو جاتے ہیں، یہ کلمے کا مطلب نہیں ہے۔ کلمے کا مطلب یہ کلمہ پڑھ کر کلمے پر پہرا دو، اور پہرا دینا مولویوں کا کم نہیں ہے، صرف یاد رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی سارے ایمان آ گئے الحمدللہ۔ دیکھیں گناہگار کی معافی ہے، غدار کی معافی نہیں ہے۔ ہم کسی نماز روزے کے منکر نہیں ہیں، رہ جاتے ہیں، رہ جائیں تو رب کہتا ہے بڑا کریم ہو، تو جدوں بھی آسل گل بڑی جاتی ہے۔ انجھنے اونچا بول سبحان اللہ۔ دیکھیں غدار کی معافی نہیں، گناہگار کی معافی ہے۔ کلمہ ہم نے نبی کا پڑھ لیا ہے تو کلمہ پڑھنے سے بات نہیں بنتی جب تک پہلا نہ بولا۔ اب کلمے پہ پہلا کیا ہے؟ وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے جب کلمہ پڑھ لیا، گاؤں میں گئے نا، جس طرح مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی بھی جماعت میں شامل ہوا ہے تو سارے لوگ کھاؤ جڑو، پیو کو نہیں پوچھا، پرسان کو نہیں پوچھا، رشتہ داروں کو نہیں پوچھا، باپ چھوڑ دیا، ماں چھوڑ دی، رشتہ چھوڑ دیا، تو پی ٹی آئی میں چلا گیا، تو نون میں چلا گیا، وہ کیا ہے یہ توجہ ہے؟ لیکن یہاں پی ٹی آئی پیپل پارٹی والی بات نہیں ہے، یہاں عمار جدھر گیا ہے اسی کی وجہ سے کائنات کی بہار ہے۔ ایسے اچھا بولو سبحان اللہ، اسی کی وجہ سے کائنات کی بہار ہے۔ تبھی تو ہر کوئی کہتا ہے کہ محمد ہمارے آئے بڑی شان والے، محمد ہمارے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے جی بسم اللہ، محمد ہمارے۔ جو پہلا آپ نے کلمہ پڑھ لیا، گراں گئے ہو جدوں سارے آپن لگے عمار باپ دادے کا دین چھوڑ دیا، کلمہ پڑھ لیا، یار یہ کام چھوڑ دے، واپس حضور کی
ناموس کا منکر بن جا، کلمے کا منکر بن جا، ختم نبوت کا منکر بن جا، نبی کو چھوڑ، نہیں تو ماں بھی چھوڑ دے گی، باپ بھی چھوڑ دے گا، سارا رشتہ تجھے الگ کر دے گا۔ آپ نے کہا ایسے رشتوں کو میں جوتے کی نوک پہ مارتا ہوں جو رشتہ نبی کی برابری میں آئے۔ یہ سیادی رسول ہے۔ آپ نے کہا جگ چھڑ جائے تو چھڑ جاوے پر مدینے والا نہ چھڑے۔ آپ نے کہا سوچ لے، انہیں کہا سوچ کے سودا کیا ہے۔ تو پھر ان کافروں نے عمار بن یاسر کو باندھ دیا، مارنا شروع کر دیا۔ یہ کلمے پہ، یہ کلمے کے اوپر پیرا ہے، یہ نبی کی عزت پہ پیرا ہے۔ یہ کسی مولوی کی بات نہیں، نبی کے صحابی کی بات ہو رہی ہے، اور کسی مولوی کے اپنے پاس سے نہیں، کسی ایک پلیٹ فارم کی بات نہیں ہے۔ یہ جو بھی نبی کی حدیث پڑھتا ہے، حدیث کے اندر یہ موجود ہے۔ اونچا بول سبحان اللہ۔ اب ہوا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے مارا، عمار بن یاسر کو اتنا مارا نا، بدن تھک ہار گیا، ٹوٹ گیا۔ عمار بن یاسر کلمہ چھڑ دے، نہیں تے تینوں مار دیتا جائے گا۔ آپ فرمان لگے میرے بس دی گل نہیں، اس واسطے کہ عشق کریدا صدا اپنی مرضی دے کمی، اور نہ اراوے خدا نہ قرابے خدا۔ کلمہ نہیں پڑھا ہے، جب تک نہیں پڑھا ہے کافر ہے، کلمہ پڑھ لیا تو سیادی ہے۔ پھر دیکھیں سب کو چھوڑ کے پڑھا، اور ساری برادری چھوڑ کے کلمہ پڑھ گئے۔ تو آپ فرمان لگے میرے بس دی گل نہیں، اے تیری عشق کریدا صدا اپنی مرضی دے کمی، اور نہ اراوے خدا نہ قرابے خدا، اور جتھے جاوے چکا دے وے عاشق دا سر، اور نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا۔ میری گل نہیں، یہ سودا ہو گیا۔ عمار بن یاسر کو مارا جا رہا ہے، مارے کھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی نبی 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 ذوق سے کہنا سبحان، اتنا مارا جسم تھک ہار گیا۔ یکبارگی سے جب حملہ ہوا نا، آپ نے پہلا پتہ ہے کیسے دی؟ جیسے بابا خادم رضوی نے دیا۔ آپ نے وہاں یہ کہا ستم کر ادھر آ ہنر آزمائے، کلمہ پڑھا نبی کہا تیرے تیر تیرے ظلم میں نے نبی دے در تو دور کر دینے ہو ہی نہیں سکتا، اسے گردنا رکھیا ہی مصطفیٰ واسطے نے۔ اوے میں کلمہ پڑھیا، کوئی جرم نہیں کیتا، اے اگر جرم ہے تے پھر رب میں نے 100 زندگیاں دے دے تے حضور دی محبت دا جرم بار بار کراں گا تے سارے بازار کراں گا۔ اگر اے جرم ہے تے میں قرضہ نہ مارا۔ جدو لوگوں نے کہنا عمار کلمہ نہیں چھوڑ رہے، اتنا پیرا دے کر بیٹھے ہیں، تو پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ آپ کی قمیض اتاری گئی، آگ جلائی گئی، کوئلے نکالے گئے، عمار بن یاسر کو آگ کے اوپر لٹا دیا گیا۔ عاشق ڈولا پھر بھی نہیں۔ میں نے کہیے جب دل میں عشق آ جائے نا تو پھر بدر کی جنگ میں 313 تھے نا ہزاروں کے مقابلے میں، کوئی ڈولا نہیں ڈولا۔ کربلا میں آ جائیں تو کربلا کے اندر بھائی 72 تن تھے نا یزیدیوں کے مقابلے میں، تو میرا حسین ڈولا۔ اور میں نے کہا اسی طرح غازی ملک ممتاز قادری کے ساتھ 30 کے قریب لوگ گریشن کو پہ اٹھائے ہوئے تھے، غازی ڈولا نہیں، نبی کی عزت کے لیے ایک ہی وقت کے اندر گستاخ رسول کو جہنم ملا دیا۔ وہ بندہ عاشق کو ڈولتا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ عشق، یہ 27 سال رضوی، میں نے کہا ایک منٹ کے لیے سیاست سے نکل کے سوچے، بالکل نکل کے آئی کورٹ کسے رہا کر دے، انصاف نہ دسو تسی کشمیر نے لوگوں کو، میں بھی کشمیر نے سلطان برادری چو میں بھی الحمدللہ اتنے تسانا رشتہ دار شادی کیتی ہوئی ہے، الحمدللہ آپ محبت والے لوگوں غیرت مند، سلطان قوم بڑی غیرت مند ہے، جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں سارے آدم علی اولادی، سارے سڑے سرن تاج ہیں، لیکن آپ غیرت والے لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، اس لیے آپ کے لیے ایک لمحہ فکریہ توجہ رکھنا۔ ہائی کورٹ جسے بری کر دے، سپریم کورٹ جسے بری کر دے، تو اس سے بڑی کوئی کورٹ اور ہے؟
مجھے بتائیں نا جب ظلم ہو تو ہمیں کورٹوں کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے یا نہیں؟ قانون ہاتھ میں نہ لو، عدالتوں میں آؤ، اور یار جب عدالتیں بھی مر جائیں تو پھر بندہ کیا کرے گا؟ انصاف کرو۔ وہ 27 سال ہے یار، تم مکر جا، اپنے منصوبے سے ہٹ جا، یعنی ناموس رسالت پہ پہلا دینا چھوڑ دے تو باہر چلا جائے گا۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا، ساری زندگی جیل میں جلنا سڑنا منظور ہے، لیکن کملی والے کی ناموس سے غداری نہیں ہوگی۔ فوج سے کہیے سبحان لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ توجہ یہ ہوتا ہے، بات ختم کر رہا ہوں، صرف انشاءاللہ 5 منٹ میں ختم ہو جائے گی، 5 منٹ بالکل توجہ نہ۔ یہ ہوتا ہے پہلا، تو مجھے انصاف سے بتائیں، آپ سارے لوگ سیاست سے نکل کر ایک طرف بالکل توجہ سے، کیا جس مجرم کو، جسے یہ مجرم کہہ رہے ہیں، جرم پتہ ہے کیا ہے؟ ناموس رسالت۔ یہ جرم کرنے کا ہمیں موقع ملے تو کرو گے یا نہیں کرو گے؟ حضور کی ختم نبوت والا اگر یہ جرم ہے تو ختم نبوت پہ پہرا دو گے یا نہیں دو گے؟ میں نے پہلے کہہ دیا، یہ کسی ایک جماعت کی بات نہیں ہے، یہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس سے پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں کیا کر کے آیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پانا گاؤں کے سارے لوگ اتنا تو ضرور کہیں گے، یا رسول اللہ آپ کی عزت کے لیے نعرہ بلند کرنے کے لیے کہا گیا تھا تو پوری بزم جھوم گئی تھی، اور یہ نعرہ ہم نے لگایا تھا، تاجدار ختم نبوت۔ واہ جی واہ، کیا بات، میرے نبی کی ختم نبوت پہ تو کسی بندے کا اعتراض ہی نہیں ہے، چاہے کوئی جس مرضی پارٹی کا ہو۔ تو پھر نعرے میں اتنی کمزوری نہ، میں شامی بھی تقریر کرنی تھی کل بھی، سوری شامی نہیں، کل تیاری 2 تقریر آئے، پھر میں اگر کنجوسی نہ کر رہا تو اسی بھی نہ کرو، آواز آئے تاکہ دور تک کی آواز پہنچے، اور جناب یہ چلتی 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 قادیانی اور ان کے حمایتیوں کو پتہ چل جائے کہ اب سوئے نہیں ہیں، ارے یہ بازی ناموس کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یار گھر سے رلوی نکلے گا، کتنے رلویوں کو قید کرو گے، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ بڑی آواز ہے، لیکن میں پیچھے ہٹ کے نعرہ لگاؤں تاکہ شاید آواز مل جائے، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ آپ سلامت رہے۔ تو مجھے بتائیں انصاف سے کہ کیا حکومت کو اس نوجوان سعد رضوی کو رہا کرنا چاہیے یا نہیں؟ جو بندہ کہے نہیں تو وہ مجھ سے بالکل مذاکرات کر سکتا ہے، بھائی جسے ہائی کورٹ بری کر دے سپریم کورٹ تو اسے کر دینا چاہیے، نہیں تو پھر ہنگامے، پھر جناب والا ریلیاں، پھر دھرنے، یار جس کا جرم عشق رسول ہے اسے قید کر کے رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں۔ تو اس پانا کے علاقے میں رہنے والے لوگوں، کیا تم اس بات کی تائید کرتے ہو کہ وہ جوان رہا ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولے، ہاتھ اٹھا کے تائید کریں۔ ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت۔ بات سنیں، اینڈ ہو رہا ہے، میرے نبی کا غلام جب جلا نا کوئلوں پہ، عمار بن یاسر جل رہا ہے، میں نے کہا اگی اگے ہاتھ رکھو نا، تو بندے نے ہاتھ سڑی جانا، آگ برداشت نہیں ہوئی، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آگ برداشت نہیں ہوتی ہے، توجہ رکھے 3 منٹ رہ گئے، آگ برداشت نہیں ہوتی تو یار جسے قمیض اتار کے پھر بھی وہ ڈولے نا نبی کی عزت سے پہرا دے، توجہ ہے؟ عمار بن یاسر نے پہرا دیا نا، میرے نبی کو خبر ہو گئی کہ یار مجھ سے محبت کرنے والا جل رہا ہے۔ ایک گل بڑی کمیں آ رہی ہے، شہید قادری صاحب سے مجھ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اگر تکلیف ہو ان کے علاقے میں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری تکلیف کے وقت یہ میرے پاس نہ آئے۔ میں نے کہا شہید قادری سے محبت تو مشکل میں اگر یہ آ جاتا ہے تو پھر غور کرو، آمینہ کے لال سے محبت ہو تو کیا مشکل میں نبی نہیں آئے گا؟ سبحان اللہ۔ لیکن پیار ہو، پیار کر کے تو دیکھو، جب پیار ہو جائے نا تو پھر کدے بھی کنڈ نہیں لگتی، کسے موڑ تے مایوسی نہیں۔ اس لیے دنیا دار سے پیار نہیں ہے یار، ہم اس سے پیار کرتے ہیں جس سے رب بھی پیار کرتا ہے۔ جب بات ختم ہو گئی ہے، بالکل ختم، اختتام، کیا اختتام کس بات پہ ہو رہا ہے؟ میرے آقا کو خبر ہو گئی کہ میرا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے یہ جل رہا ہے تو میرے نبی آ گئے۔ گل آخری تو اونچا ہو سبحان اللہ۔ میرے نبی سامنے آئے نا تو عمار بن یاسر نے نبی کو دیکھا، دیکھ کر شکوہ نہیں کیا کہ آقا آپ کا نام لیا تو تکلیف ہے، کہا سونیا میں ڈٹا ہوا ہوں، میں ڈولا نہیں ہوں، میں لڑ کھڑایا نہیں ہوں،
لیکن فریاد ایک ہماری ضرور ہے، وہ فریاد کیا ہے کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا۔ بس نبی سے پیار کرو اور حضور کی محبت میں پنجگانہ نماز، حضور کی محبت میں ماں باپ کی قدر۔ میرے نبی نے آ کے یوں اشارہ کیا آگ ٹھنڈی ہو جا، میرے کلام کو جلا رہی ہے، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ عمار بن یاسر کے بدن پہ آگ پھیرا، بدن ٹھیک ہو گیا۔ خوشبو سونگی آگ پھیر کر، تو نبی پاک نے کہا اتنی پیاری خوشبو عمار بن یاسر کی پیٹھ سے آ رہی ہے جو میں نے کبھی نہیں سونگی۔ میں کیا پانا کے اندر رہنے والے لوگوں، خون سے تو بو آتی ہے، یہ خوشبو کیسی؟ کہا جو خون نبی کی عزت کے لیے نکلے اس سے بو نہیں خوشبو آتی ہے۔ اس لیے نبی سے پیار کرو، میلاد بھی کرو، لیکن میلاد والے نبی کی جو سیرت ہے اس کے بغیر بات نہیں۔ نماز پڑھو، نماز میں کوئی چھوٹ نہیں۔ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی اف، اللہ کا قرآن کہتا افیوں والا تنہرہما، اف بھی نہیں آکنا۔ اسی آنے آگا جی تسی پرانے دور میں ہو جی، یہ وہ نواں دور ہے، تو سب کی نہیں پتا۔ جو جڑا پتر پیو کی ایک گلا ہے تو اس پترے کی 4 نے بجائے 8 جتیاں ماریاں چاہیے۔ اور پھر جو ابا جی لوگوں نے سامنے سنا ہوئے گلا کی میری ڈیسائیڈ ہو گئی، میں نے کہا نہیں علالی پتر کی نشانی پتہ ہے کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے باپ جھوٹیاں بھی مارے تو بیٹا سر جھکا لیتا ہے۔ ذوق سے کہہ رسول اللہ، یہ ماں باپ ہمیں ملے نبی کی ولادت کا صدقہ۔ اس لیے ماں باپ کی بڑی خدمت کرو، ماں باپ سے بڑا پیار کرو، اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھو، نبی کے صحابہ کا بھی عشق اور نبی کی آل کا بھی عشق۔ پھر میلاد کے لیے حضرت دلیلیں دے رہے تھے، دلیل میلاد کے لیے آپ یوں کہا کریں اور یار یہ نبی نال پیار ہے، تو انہوں کوئی ٹھیکہ ہے تو نہیں کرنا تے نہ کر، اصل قبلی والے والے پیار ہے تو گج بج کے میلاد کرنا بس میلاد کرو، چاول بھی کھاؤ، لیکن ختم نبوت پہ جب بھی آواز آئے اس کے لیے نکل جاؤ۔ جو جس مرضی پارٹی میں تحریک لبیک کا پتہ ہے کیوں آئے؟ لوگ کہتے مولویاں نہ کہتے ہم سیاست نہ، میں نے کہا سیاست ہے ہی مولویوں کی وراثت۔ میرے نبی پاک پہلے سیاسی، لاؤ فتویٰ، ابو بکر صدیق سیاسی، عمر فاروق سیاسی، عثمان غنی سیاسی، مولا علی سیاسی، نہیں تو میں نے دلیل دے کے رد کرو۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ جھوٹ فرار کی سیاست جو ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں تسی مولوی ہو تو سیاست سارا جھوٹ ہے۔ یہ بات لوگوں کی اپنی جگہ، ہم اس لیے کہتے ہیں تحریک لبیک کے سنگ لگ جاؤ تاکہ یہ دور ختم ہو کے دور فاروق اعظم آ جائے۔ میرا بابا زندہ ہوتا تھا نا، بابا خادم رضوی، ہر تقریر میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوموں کی بات کرتا تھا اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا تھا، اور انہوں نے اعلان کیا تھا اگر کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں تو میری ویل چیئر سب سے آگے رکھو، اور اس بار مظلوموں کے لیے اگر ہم آواز نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ صرف یہی مقصد ہے کہ پاکستان بنیا، یہ ملک بنیا کشمیر پاکستان۔ حضور نے نہ آستے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اسلام پہ بنا تھا، تو دستور ریاست یعنی اس کا جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا نظام مصطفیٰ۔ تو بتاؤ کیا ملک میں نظام مصطفیٰ آنا چاہیے یا نہیں؟ اونچا بولو۔ اس کے لیے ہمیں بالکل ہر بندے کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا۔ استخارہ کرو، نماز پڑھو 40 دن پابندی نہ، اس کے بعد استخارہ کرو، رات خواب بچ بھی اشارہ ہوسی۔ نبی نے میلاد شعر نال میں اجازت کے نیا شاعر کیا قرار کیتا، شاعر کہتا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ دکھیا دا طبیب آیا ہے، لوگ سے کہیے سبحان اللہ۔ میں نے کہا دکھیا دا طبیب آیا اور رنگ مل جشن کرو، آج رب دا حبیب آیا، آج رب دا حبیب آیا، آج رب دا حبیب۔ اب آخر میں نعرہ میرے ساتھ لگائیں اور بات ختم، نعرہ تکبیر۔ نہیں لیکن آخری محبت ایسی دیو تاکہ بالکل آسانی نہ سے مڑ جاواں، پوری محبت کے ساتھ۔ اللہ کا نام ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ
لینا، لیکن میں آپ کو اتنا خوش ہوں کہ دو ہاتھوں سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آپ ہزاروں سال جیو اور نبی کی محبت میں جیو۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ تحقیق، اکچاریات، نعرہ تحقیق، آواز نہیں آئی، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے لبیک